آدھا جسم جو ہے وہ نور کا ہے، یعنی کہ آدھا حصہ اس کا تاریکی کا ہے اور آدھا حصہ اس کا روشن ہے، منور ہے۔ فرمایا اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور ایسا فرشتہ پیدا فرمایا۔ فرمایا وہ کیسا ہے؟ فرمایا اس کا آدھا جسم برف کا ہے اور آدھا جسم آگ کا ہے، جو کریم خدا نے بنایا ہے۔ فرمایا اسی طرح تیسرا فرشتہ جو کریم خدا نے بنایا ہے، فرمایا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جس کا آدھا جسم ہوا کا ہے اور آدھا جسم مٹی کا ہے۔ اگر بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ تو ثواب ملے۔ یہ تین فرشتے، پہلا سنیے، فرمایا آدھا تاریکی اور آدھا نور ایک فرشتہ بنایا، اور ایک فرشتہ آدھا پانی اور آدھا آگ، دوسرا فرشتہ یعنی کہ آگ اور برف، تیسرا فرشتہ ہوا اور پانی۔ یہ تین فرشتے جو اللہ نے پیدا فرمائے، ان کا بنانے کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا وہ تین فرشتے اللہ کی پاک بارگاہ میں امت مصطفیٰ کے لیے روکتے رہتے ہیں۔ بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ آپ اور میں امت مصطفیٰ ہے، جیسے حضور کا نام ہے امت مصطفیٰ ہے تو خوش ہو کر دل سے سبحان اللہ نکلنی چاہیے کہ ہمیں احساس ہے ہم اس نبی کے امتی ہیں جس نبی کا امتی بننے کے لیے موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر نے عرض کی ہے باری تعالیٰ کاش کہ مجھے اپنے محبوب محمد کا امتی بنا دیتا۔ فرمایا یہ تین فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں، اور کریم خدا ان سے فرماتا ہے کہ تم اتنا روتے کیوں ہو؟ کیوں رو رہے ہو؟ وجہ کیا ہے رونے کی؟ تو فرمایا یہ فرشتے اللہ کی پاک بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ ہم روتے اس لیے ہیں کہ امت محمدیہ گناہ گار ہے۔ یہ امت محمدیہ گناہ گار ہے، گناہ کریں گے، گناہوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ ہم اس وجہ سے روتے ہیں کہ کہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر پیروکار ہو جائیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ پر عمل کرنے لگ جائیں۔ اس لیے ہم روتے ہیں کہ یہ اس سائڈ پہ آ جائیں، گناہوں میں لتھڑے اور مبتلا نہ رہیں۔ تو فرمایا کریم خدا نے کہ ہم نے کیا انہیں رمضان مبارک نہیں عطا فرمایا؟ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ فرمایا ہم نے انہیں رمضان مبارک کا مہینہ عطا کیا ہے، یہ وہ مہینہ ہے جب یہ 5 مرتبہ میری بارگاہ میں آ کر سجدہ کریں گے تو میری رحمت ان کے اوپر برسنا شروع ہو جائے گی اور ان کے گناہوں کو مٹا دیا جائے گا۔ یہ تین فرشتے اللہ کی پاک بارگاہ میں روتے ہیں تو کس کے لیے؟ امت محمدیہ کے لیے، حضور علیہ السلام کی امت کے لیے، امت مصطفیٰ کے لیے۔ اور کریم خدا نے جو رمضان مبارک کا مہینہ عطا فرمایا ہے، یہ مہینہ برکتوں والا ہے، رحمتوں والا ہے، شانوں والا ہے، مقاموں والا ہے، پر اس کے لیے بھی ہے نا جو بندہ رمضان مبارک کا ادب کرے، احترام کرے، روزے رکھے، قرآن پڑھے، قرآن سنے، قرآن سمجھے، قرآن کو سینے میں بسائے، اس کے لیے ہے اللہ کی رحمتیں اور برکتیں۔ دن کو روزہ رکھے اور رات کو قیام کرے، اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو، اللہ کی نافرمانی میں نہ جائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ سے منہ نہ موڑے، اس کے لیے اللہ کی رحمتیں اور برکتیں جو ہے وہ اس ماہ رمضان میں 24 گھنٹے برستی رہتی ہے۔ اب ہم جیسا بندہ جب رمضان مبارک میں ناپ تول میں دیگر گناہوں کے معاملات میں لگا رہے اور پھر کہے میرے اوپر اللہ کی رحمت ہے، شراب خوری، زنا خوری، جوا خوری، سود خوری اور دیگر گناہوں میں مبتلا چلا جائے، اور روزے کی بات آئے تو دن کو روزہ بھی نہ رکھے،
اور کھاتا پھرے، سریعام کھاتا پھرے۔ چھپ کر کھانا بھی، جو بندہ صحت مند ہے روزہ نہیں رکھتا، چھپ کر کھانا بھی گناہ ہے اس کے لیے۔ اگر سریعام کھاتا ہے تو وہ بڑا گناہ کا مرتکب ہے کہ ایک تو رمضان مبارک کا ادب نہیں کر رہا، ایک تو روزہ نہیں رکھ رہا جو فرض ہے، اور الٹا جو ہے وہ رمضان مبارک کے ادب احترام سے بھی عاری ہوا بیٹھا۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں اسی طرح کہ رمضان